بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے مرد کا نام کیا ہے؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے مرد حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ مکہ مکرمہ کے ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے اور کفار مکہ نے آپ کو بے حد اذیتیں دی۔ آپ کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا بھی اسلام کی پہلی شہیدہ تھی۔ جب آپ پر ظلم کی انتہا ہوئی تو کفار نے آپ کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا، لیکن آپ نے حق کے راستے کو نہیں چھوڑا اور صبر و استقامت کی مثال بنے۔ سوال: قرآن مجید حفظ کرنے والے بچے کی زیارت کرنے کون سی مخلوق آتی ہے؟ جواب: جو بچہ قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک خاص مقام رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق ایسے بچوں کو دیکھنے کے لیے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حافظ قرآن کو دنیا اور آخرت میں بے شمار فضیلتیں دی گئی ہیں اور قیامت کے دن انہیں تاج کرامت پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہوگی۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کا حساب ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوگی تو دیگر اعمال بھی آسانی سے قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر نماز میں کوتاہی ہوگی تو دیگر نیکیاں بھی بے فائدہ ہو جائیں گی۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اسے ترک کیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ سوال: دنیا کے کس ملک میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں؟ جواب: ایک تحقیق کے مطابق پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں انٹرنیٹ پر غیر اخلاقی فلمیں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ کئی مسلمان ممالک میں ایسی برائیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، حالانکہ اسلام نے نظروں کی پاکیزگی پر بہت زور دیا ہے۔ گندی فلمیں دیکھنے سے ذہنی، روحانی اور اخلاقی تباہی ہوتی ہے اور اللہ کی ناراضگی بھی حاصل ہوتی ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس عورت کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب: وہ عورت جس کے اخراجات حد سے زیادہ ہوں اور جو بغیر سوچے سمجھے پیسے خرچ کرے، اس کی وجہ سے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورت شوہر کی کمائی کو فضول خرچی میں لگا دے اور شکر گزار نہ ہو، وہ نہ صرف مالی مشکلات میں مبتلا ہو جاتی ہے بلکہ گھر میں ذہنی پریشانی اور بے سکونی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام ہمیں سادگی اور قناعت سکھاتا ہے اور فضول خرچی کو شیطان کا عمل قرار دیا گیا ہے۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی صحت کی علامت ہے؟ جواب: انسان کا ماتھا اگر بڑا اور کشادہ ہو تو اسے اچھی صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کشادہ پیشانی والے لوگ زیادہ ذہین، پرسکون اور بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں بھی کئی جلیل القدر ہستیوں کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ ان کی پیشانی کشادہ تھی، جو علم و حکمت کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ سوال: کس انسان کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: 6 رکعی انسان کو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی وہ شخص جو ریاکاری یا دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہو۔ ایسا شخص جو اللہ کی رضا کی بجائے دنیاوی مفادات کے لیے نماز ادا کرے، اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ خلوص کے ساتھ کی گئی عبادت کو پسند فرماتا ہے اور ریاکاروں کے لیے قرآن میں سخت وعید موجود ہے۔ سوال: کیا بغیر وجود کے نکاح کرنے سے نکاح ہو جائے گا؟ جواب: جی ہاں، نکاح کے لیے کسی خاص وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر لڑکا اور لڑکی بالغ ہوں، ان کی رضا ہو، گواہ موجود ہوں اور مہر طے کر لیا جائے تو نکاح شرعی طور پر درست ہو جاتا ہے۔ نکاح کے ذریعے مرد اور عورت ایک پاکیزہ رشتے میں بندھ جاتے ہیں اور حلال طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ سوال: فرشتہ کس حالت میں انسان کے پاس رہتا ہے؟ جواب: فرشتہ اس وقت انسان کے پاس رہتا ہے جب وہ پاکیزہ حالت میں ہوتا ہے۔
جو شخص وضو کی حالت میں رہتا ہے، صاف ستھرا لباس پہنتا ہے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، اس کے قریب اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ حدیث کے مطابق جو شخص وضو کر کے سوتا ہے، اس کے قریب پوری رات فرشتہ رہتا ہے اور اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو کھانے سے پہلے دھونے کا حکم دیا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل اور سبزیوں کو کھانے سے پہلے دھونے کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھلوں اور سبزیوں پر اکثر مٹی، جراثیم یا کیمیکل ہوتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ جدید تحقیق بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ بغیر دھوئے پھل کھانے سے کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی زندگی میں خوشحالی لاتا ہے؟ جواب: روزہ رکھنے سے انسان کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان کو تقویٰ، صبر اور شکر سکھاتا ہے۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور اسے روحانی سکون بھی ملتا ہے۔ سوال: جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جواب: جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے لڑکی، تو زمین پر قدم رکھ لے، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ یعنی بیٹی کی پیدائش کے ساتھ اللہ اس کے والد کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اسلام میں بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے اور جو شخص اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرتا ہے، اسے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ سوال: جسم پر کون سا تیل لگانے سے دولت ملتی ہے؟ جواب: زیتون کا تیل لگانے سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل ایک مبارک تیل ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ زیتون کا تیل جسم کو نورانی بنانے اور برکتیں لانے والا ہے۔ اس کو جسم پر لگانے سے نہ صرف صحت میں بہتری آتی ہے بلکہ یہ معاشی ترقی اور خوشحالی کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر بہشت سے بھیڑ بکریوں کے کتنے جوڑے اتارے تھے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے بھیڑ بکریوں کے 8 جوڑے زمین پر اتارے تھے۔ یہ جوڑے انسانوں کی خوراک اور معیشت کے لیے ایک بڑی نعمت تھی۔ انہی جانوروں سے دودھ، گوشت اور دیگر ضروریات پوری کی جاتی تھی اور یہ انسانوں کی بقا کا ایک اہم ذریعہ بھی بنے۔ سوال: جنات جنت میں کس کے ساتھ رہیں گے؟ جواب: جنات جنت میں نیک انسانوں کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور جو جنات نیک اعمال کریں گے وہ قیامت کے دن جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ نیک جنات کو نیک انسانوں کے ساتھ رہنے کا موقع دیا جائے گا جبکہ سرکش جنات کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ سوال: شیطان نے سب سے پہلے آگ کی پوجا کس سے کروائی تھی؟ جواب: شیطان نے سب سے پہلے قابیل سے آگ کی پوجا کروائی تھی۔ قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اپنے بھائی حابیل سے حسد کرتا تھا۔ شیطان نے اس حسد کو مزید بھڑکایا اور قابیل کو گناہ پر ابھارا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے سب سے پہلے انسانوں کو بت پرستی اور آگ کی پوجا کی طرف راغب کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت چھوڑ دیں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو دریائے نیل میں ڈالا تو پھر کتنے دنوں بعد آپ علیہ السلام کی شکل دیکھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دریائے نیل میں ڈالنے کے 3 دن بعد دوبارہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی دی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کو واپس لوٹا دیں گے۔ جب فرعون کے گھر والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالا تو ان کے لیے ایک دودھ پلانے والی کی تلاش شروع ہوئی اور اسی بہانے اللہ نے ان کی والدہ کو دوبارہ ان کے قریب کر دیا۔ سوال: اکثر ڈراؤنے خوابوں کا آنا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: اکثر ڈراؤنے خوابوں کا آنا جنات کے اثرات یا کسی قسم کے روحانی مسائل کی نشاندہی ہو سکتی ہے۔
اگر کوئی شخص مسلسل خوفناک خواب دیکھے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ منفی اثرات یا کسی جادو کے زیر اثر ہے۔ ایسے میں سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر سونا چاہیے تاکہ ان اثرات سے حفاظت ہو سکے۔ سوال: دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت کس نے دی؟ جواب: دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے طور پر عزت دی اور اس کے حقوق کو واضح کیا۔ سوال: کون سا پودا گھر میں ہو تو وہاں خوشیاں آتی ہیں؟ جواب: گلاب کا پودا اگر گھر میں موجود ہو تو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ گلاب خوشبودار ہوتا ہے، اس کی موجودگی سے ماحول خوشگوار رہتا ہے اور یہ روحانی و نفسیاتی سکون کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گلاب پسند تھا اور اسے مبارک پھول سمجھا جاتا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کون سی سورت سب سے آخر میں اتاری گئی؟ جواب: قرآن مجید کی سب سے آخری نازل ہونے والی سورت سورۃ نصر ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی خوشخبری دی اور یہ اعلان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری مکمل ہو چکی ہے۔ یہ سورت ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کی بھی خبر تھی۔ سوال: دنیا کی سخت ترین چیز کون سی ہے؟ جواب: دنیا کی سب سے سخت ترین چیز ہیرا ہے۔ ہیرا اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کو کاٹنے کے لیے صرف دوسرا ہیرا ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ زمین کے اندر انتہائی زیادہ دباؤ اور حرارت سے بنتا ہے اور اپنی سختی اور چمک کی وجہ سے قیمتی ترین جواہرات میں شمار ہوتا ہے۔ سوال: کون سی چیز رو رو کر مر جاتی ہے؟ جواب: موم بتی وہ چیز ہے جو رو رو کر مر جاتی ہے۔ جب موم بتی جلتی ہے تو اس سے موم پگھلنے لگتی ہے جو آنسوؤں کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی آنسو بہا بہا کر ختم ہو جائے۔ سوال: آسمان اور زمین کے درمیان کیا آتا ہے؟ جواب: اگر لغوی معنوں میں دیکھا جائے تو اور کا لفظ آتا ہے، لیکن اگر سائنسی یا روحانی لحاظ سے دیکھا جائے تو فضا، بادل، ہوائیں اور فرشتے بھی آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ سوال: کس دن فقیر کو کھانا کھلانے سے مصیبتوں سے نجات ملتی ہے؟ جواب: کسی بھی دن فقیر کو کھانا کھلانے سے مصیبتوں سے نجات ملتی ہے، لیکن جمعہ کے دن خصوصی ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دن برکتوں اور دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ سوال: فریج میں رکھے آٹے کی روٹی کھانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: اگر روٹی زیادہ دن تک فریج میں رکھی جائے تو اس میں نمی پیدا ہو سکتی ہے جو بیکٹیریا اور فنگس کو جنم دیتی ہے۔ ایسی روٹی کھانے سے معدے کے مسائل، فوڈ پوائزننگ اور ہاضمے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے انسان پر مصیبت آتی ہے؟ جواب: دکھاوے کے لیے پڑھی جانے والی نماز۔ اگر کوئی شخص نماز کو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے اور دل سے نہیں پڑھتا تو وہ ریاکاری میں آتا ہے، جو ایک بڑا گناہ ہے۔ ایسے شخص کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، بلکہ وہ مزید آزمائشوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ سوال: ایسا کون سا کلمہ ہے جو پڑھتے ہی شادی کی بندش ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: یا لطیفو، یا ودودو، یا جمیل۔ یہ تین نام روزانہ 313 مرتبہ پڑھنے سے شادی کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور جلد اچھا رشتہ آتا ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے ایک دن پہلے کیا نصیحت فرمائی تھی؟ جواب: نماز اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنے کی نصیحت فرمائی تھی۔ سوال:
حضرت موسیٰ علیہ السلام سال میں کتنے مہینے عبادت کے لیے مخصوص کرتے تھے؟ جواب 2 مہینے۔ سوال: قرآن پاک کے پہلے حافظ مرد صحابی کون تھے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضرت علی علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ سوال: جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو سب سے پہلے کیا کام کیا؟ جواب: اللہ کی عبادت کی۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام نے کس کا رزق دیکھ کر اولاد کی دعا مانگی تھی؟ جواب: حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا۔ سوال: موسیقی بجانے کی شروعات سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ جواب: شیطان نے۔ سوال: عورت اگر بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو کیا کرے؟ جواب: بعد میں قضا روزہ رکھے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیز سونگھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: برتن میں سونگھنے سے۔ سوال: نماز کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: نماز ہی کہتے ہیں۔ سوال: خانہ کعبہ کی مرمت سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کل کتنے افراد سوار ہوئے تھے؟ جواب: تقریباً 80 افراد۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کپڑا کس نے بنایا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: بیت المقدس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: یروشلم۔ سوال: میت کے ساتھ کون سی چیز ہمیشہ ساتھ جاتی ہے؟ جواب: میت کے اعمال۔ سوال: قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 4 بار۔ سوال: وہ کون سا گوشت ہے جو کھانا حلال مگر بیچنا حرام ہے؟ جواب: قربانی کا گوشت۔ سوال: بت پرست کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: مشرک۔ سوال: یوم عرفہ کون سے دن منایا جاتا ہے؟ جواب: 9 ذو الحجہ کو۔ سوال: زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کتنی رقم ہونا ضروری ہے؟ جواب: 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی۔ سوال: زمین سے پیدا ہونے والی فصلوں کی زکوٰۃ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: عشر۔ سوال: دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی اسلامی زبان کون سی ہے؟ جواب: عربی۔ سوال: مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز کب فرض ہوئی؟ جواب: شب معراج کی رات کو۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کس لقب سے پکارا جاتا ہے؟ جواب: ذو النورین۔ سوال: اگر جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اللہ سے دعا اور توبہ کرنا چاہیے۔ سوال: سب سے زیادہ انبیاء کس سرزمین پر بھیجے گئے؟ جواب: فلسطین پر۔ سوال: فتح مکہ کے وقت کس نے کعبہ کی چھت پر اذان دی؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے۔